السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کاشف بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہیگل کو لے کے ایک غلط کنسیپٹ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بات میں تو سچائی ہے کہ ہیگل نے کبھی بھی جو ہے یہ اپنے فلسفے میں یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی کہ تھیسز اور اینٹی تھیسز اور سینتھیسز وغیرہ، لیکن دوسرے لفظوں میں اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ پھر وہ ہیگل کی جو جدلیات ہے اور اس کا جو جدلیاتی فلسفہ ہے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس سے ہی انکار کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیے کہ یہ صحیح اس کی انٹرپریٹیشن ہے یا غلط اس کی انٹرپریٹیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ اگر اس کو ہیگل کو جدلیات سے الگ کر دیا جائے تو پھر ہیگل کا فلسفہ ہی جو ہے بذات خود جو ہے وہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا. شکریہ. نہیں، ایسے بالکل بھی نہیں ہے، اور غلط جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیگل نے کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کیے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس. اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ وہ پیچھے سے اپنا فاصلہ رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ بھی بالکل غلط بیانی کی گئی ہے کہ ڈائلیکٹکس کا ہیگل سے کوئی تعلق نہیں تھا یا اس کا کوئی اس پہ انفلوئنس نہیں تھا، یا یہ کہ ڈائلیکٹکس ہیگل کے لیے ایک سینٹرل موٹیف نہیں تھا کہ ہسٹری اور فلسفی کس طرح سے آگے چلتی ہے. اس نے جو ڈائلیکٹکس کی پہچان دی تھی، جس طرح سے اس نے بیان کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ پہلا جو جس کو ہم تھیسس کہتے ہیں اس کو وہ ان اٹ سیلف کہتا تھا، اور دوسرے کو کہتا تھا فار اٹ سیلف، اور تیسرا جو سنتھسس جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتا تھا ان اینڈ فار اٹ سیلف. ٹھیک ہے، تو اس نے ٹرمینالوجی ڈفرینٹ یوز کی تھی، اور اس کا استعمال بھی ڈفرینٹ تھا اس سینس میں کہ ہیگل فیچر کی طرح ایک پیور آئیڈیلسٹ نہیں تھا، ایک آبجیکٹیو آئیڈیلسٹ تھا کہ آبجیکٹیو ورلڈ ہیگل کے لیے ایگزسٹ کرتی تھی، میٹر ہیگل کے لیے ایگزسٹ کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. مگر یہ کہہ دینا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہیگل جو ہے وہ اس نے یہ نہیں پازٹ کیا کہ ڈائلیکٹکس جو ہے انہی کے اصولوں کی بنیاد پہ تاریخ، انسانی سوچ اور قدرت جو ہے وہ چلتی ہے. اگر ہیگل کی فینومینالوجی آف مائنڈ اگر پڑھیں تو اس کے اندر تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہیگل نقشہ دکھاتا ہے کہ کس طرح سے انسانی تاریخ آگے بڑھی ہے، تو اس میں وہ ڈائلیکٹک ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہسٹری آف فلسفی میں. اور اس کے علاوہ اگر ہیگل کی سائنس آف لاجک پڑھی جائے تو اس کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ کس طرح سے ایک کانسیپٹ کی نگیشن کے نتیجے میں دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کہ تمام لاجک کی مختلف کیٹیگریز کو ہیگل جو ہے وہ ڈائلیکٹکس کی شکل میں لے کر آتا ہے. تو یہ کہہ دینا، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی آپ نے یہ مجھے بھیجا ہے کہ ہیگل کا ڈائلیکٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دس از ناٹ دا کیس. انفیکٹ ہوا یہ کہ جب مارکسزم ڈیولپ ہوا اور مارکسزم نے ہیگل سے ڈائلیکٹکس لے کر ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ڈیولپ کیا، اور ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا دنیا کی سیاست پر اور سوچ پر بہت بڑا اثر ہوا، تو اس پر تنقید بھی بہت ہوئی، ظاہری بات ہے لبرلز وغیرہ کی طرف سے. جس طرح کارل پاپر نے بڑی تنقید کی، اس نے ایک لفظ دیا کہ یہ ہسٹوریسزم ہے، یا ایک اور لفظ دیا گیا کہ یہ ٹیلیالوجی ہے. یہ دو لفظ استعمال کیے گئے کہ ہسٹوریسزم اور ٹیلیالوجی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، جس سے مراد یہ تھی کہ ہیگل اور مارکس دونوں کے فلسفے جو ہے نا بنیادی طور پہ ہسٹوریسزم ہے یا ٹیلیالوجی ہے، لہٰذا ان کو ریجیکٹ کیا جائے. اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ چل رہا تھا، تو دوسرا معاملہ یہ چل رہا تھا کہ ہیگل کو کس طرح سے ہم مارکسزم لیننزم سے یا مارکسزم سے کمیونسٹ موومنٹ سے علیحدہ کریں. تو اس کے نتیجے میں کچھ فلاسفرز ایسے آئے آف لیٹ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے ہیگل کی، کہ ہیگل کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر ہر چیز جو کی ڈیولپمنٹ کے کوئی بنیادی اصول بیان کرے، ڈائلیکٹیکل اصول بیان کرے. یعنی انہوں نے ہیگل کو مارکسزم سے سیپریٹ کرنے کی کوشش کی اور ہسٹوریسزم سے اور ٹیلیالوجی کی ایکوزیشن سے نکالنے کی کوشش کی. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مائنورٹی انٹرپریٹیشن ہے ہیگل کی. سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک مائنورٹی ہے ایکڈیمکس کی جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. جو واسٹ میجورٹی ہیگل کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ ہیگل کے لیے جو ہے وہ ڈائلیکٹکس ہی ساری سوچ کی اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے. اور وہ صرف جو مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی مین اسٹریم ہیگیلین سے جو علیحدہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا میسج یہاں بھی آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہیگل کی ڈفرنٹ ورکس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے
فینومینالوجی کو لاجک سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے وغیرہ. اگر ان سارے ورکس کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے اور دیکھا جائے کس طرح سے لاجک کے اندر اور فینومینالوجی اور لاجک ایک دوسرے سے کس طرح لنک کرتے ہیں, تو بڑی کلیئر بات نظر آتی ہے. میں نے تو خود جب فینومینالوجی پڑھی تھی تو مجھے تو سمجھ ہی تب آئی تھی ہیگل کی, اور پھر میں نے جب سائنس اور لاجک بھی اس کی پوری تو نہیں پڑھی مگر کافی حد تک وہ پڑھی, تو سمجھ ہی تب آتی ہے جب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہیگل کے لیے ڈائلیکٹکس بنیادی طور پہ ایک مکالمے کا اصول صرف نہیں رہا, ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا اصول نہیں رہا جس طرح سوکریٹیز کے لیے تھا, ٹروتھ کی الیبوریشن کے لیے پلیٹو کے لیے تھا, مگر وہ تمام چینج اور ڈیولپمنٹ اور موشن اور کیٹیگریز کی بنیادی وہ بیسس بن جاتا ہے. یہ ہیگل کے لیے ایبسولوٹلی نیسسری. یاد رکھیں کہ ہیگل ہمیشہ جرمن ایبسولوٹ جو کلاسیکل آئیڈیلزم تھا اس نے شروع اسی کا سکول ہے, وہ اسی کی تسلسل میں ہے, اور ان کا ایک بیسک مقصد یہی تھا کہ ہم ایبسولوٹ پروف کریں کہ ایبسولوٹ کیا ہے. کانٹ سے لے کے ہیگل فیورباخ تک یہ پورا ٹرینڈ چلتا ہے, اور ہیگل کے لیے جو ایبسولوٹ تھا وہ یہی تھا, ڈائلیکٹکس از دا لا آف چینج آف آل تھنگس, آئیڈیاز, نیچر اینڈ ہسٹری. میں بالکل کیونکہ میں نے جتنی دفعہ ہیگل کو پڑھا ہے مجھے اتنی دفعہ ہی ہیگل سے ایگزیکٹلی یہی چیز نظر آئی ہے, تو یہ تنقید کو میں درست نہیں سمجھتا. تھینک یو.